انتہائی لائق صد احترام بھائیوں اور دوستوں اور لائق صد تکریم میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت، برکت اور فضل سے نوازنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جویت، کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے مالا مال کرنے کے لیے انسانوں کو مختلف موقع عطا کرتا ہے، مختلف موسم عطا کرتا ہے، مختلف دن اور راتیں عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی اس میں مجھے راضی کرنے والے بن جائے۔ کبھی اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو اہل ایمان کو نوازنے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ کبھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے عطا فرماتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ دن اپنی رحمت کا ذریعہ بناتے ہیں، کبھی راتوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔ شب قدر اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مالا مال کرنے کا ایک بہترین عنوان بناتا ہے، کبھی شب برات کو بناتا ہے۔ اس لیے دن ہو یا راتیں، ہفتے ہوں یا مہینے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان ایام میں کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اجر و ثواب کمانے والا بنے گا۔ وہ یوں کہہ لیجیے کہ جس طرح ہماری دنیا میں چلتا ہے کہ سیزن کے اندر آفر لگتی ہے اور لوگ سستی چیزیں خریدنے والے بنتے ہیں، کم قیمت کے ساتھ اچھی چیزیں لینے والے بنتے ہیں، اسی طرح اللہ کہتے ہیں میں نے نیکیوں کے بھی کچھ سیزن بنائے ہیں اور ان میں بھی مختلف آفرز لگائی ہیں کہ اگر نیکیوں کے اس سیزن میں تم یہ عمل کرنے والے بنو گے تو عمل ہوگا چھوٹا، اس پر اجر ملے گا زیادہ، کام ہوگا بہت کم، اس پر ثواب ملے گا بہت زیادہ۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے کہ جو مختلف نیکی کے سیزن اور موسم عطا کرتا ہے۔ تو نیکی کے مختلف سیزنوں اور مواقع میں سے ایک موقع شعبان کا مہینہ بھی ہے۔ عام طور پہ رمضان المبارک کی آمد کی وجہ سے لوگ اس مہینے کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، یعنی اس مہینے کی عظمت کو اور اس کی رحمت اور برکت کو نہیں صحیح معنوں میں پہچان پاتے، تو ناقدری کرتے ہیں اور اس کی غفلت کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ایمان والو شعبان کے مہینے کو غفلت کا شکار کرنے کی بجائے اس مہینے کی قدردانی کرنے والے بنو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے سمجھائی کہ قدردانی کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل، سب سے افضل روزہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، وہ روزہ جو شعبان میں رکھا جائے رمضان کی عظمت کی وجہ سے وہ روزہ افضل روزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کبھی 20 دن کے روزے، کبھی 25 دن، کبھی مکمل شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پورے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 2 مہینے ایسے تھے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، اور وہ شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر اتنا کثرت سے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید اب کبھی اس کا ایک روزہ بھی آپ نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے چھوڑتے اور ہم سمجھتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کی قدر کرنی ہے۔ پوچھا گیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں جس کثرت سے روزے رکھتے ہیں اس کثرت سے آپ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فیہ ترفع الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔
فأحب ان يرفع عملی وأنا صائم، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان کے مہینے کی عظمت کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی بتایا، اپنی زبان مبارک سے بھی ارشاد فرمایا کہ کس طرح اس مہینے کو ہم نے عظمت اور شان عطا کی ہے۔ تو آخر سوچنے کی بات ہے، کوئی وجہ تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں لگتا تھا کہ شعبان کا ایک روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسرے صحابی گواہی دیتے ہیں کہ رمضان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مکمل مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو جو روزوں کا مہینہ بنا رہے ہیں تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ شعبان یہ رمضان کی تیاری کا بھی مہینہ ہے اور اس کی مشق کا بھی مہینہ ہے، کہ رمضان میں انسان نے روزے رکھنے ہیں تو شعبان میں اس کی مشق کر لے گا تو اس کے لیے روزے رکھنا آسان ہو جائیں گے، ورنہ شیطان کہے گا اوہو میں رمضان کے روزے کیسے رکھوں۔ تو کچھ روزے تو رمضان کے اس وجہ سے رہ جائیں گے کہ انسان ہمت ہی نہیں کر پائے گا کہ پتہ نہیں میں رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، لیکن اگر رمضان سے پہلے شعبان میں کچھ روزے رکھنے کی انسان مشق کر لے گا تو پھر اس کے لیے رمضان بھر کے روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے۔ جو ہی رمضان آئے گا انسان کہے گا ابھی شعبان کے مہینے میں نے چند روزے رکھے تو ہیں، اب روزے رکھنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رمضان کی مشق کے بھی ہیں اور رمضان کی تیاری کے بھی روزے ہیں۔ اسی طرح ہم تو شعبان کی عظمت کو نہیں سمجھتے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی عظمت کو سمجھانے کے لیے ان کے الفاظ سے ہی اس کی عظمت کو نکالا ہے کہ شعبان کا لفظ 5 الفاظ پر مشتمل ہے، 5 حرفوں سے بنا ہے۔ نمبر 1 شین، جو اس مہینے کی شرافت کو بتاتی ہے کہ یہ مہینہ بڑی شرافت والا مہینہ ہے۔ نمبر 2 عین، جو بتاتی ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ نمبر 3 با کا مطلب بلندی والا، کہ یہ انتہائی بلندی والا مہینہ ہے، اس میں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں بلند تر ہو جائے گا۔ نمبر 4 الف، الف سے اللہ، الف سے الفت، تو کیا مطلب اللہ کی الفت اور محبت دلانے والا مہینہ ہے۔ اور نون کا مطلب نور ہے، نور کا مطلب نار ہے، کیا مطلب کہ جو شعبان کے مہینے کو قیمتی بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا اور نار یعنی جہنم سے بچائے گا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رجب کی مثال بیج کی طرح ہے، انسان فصل بوتا ہے تو پہلے بیج ڈالتا ہے، تو رجب کے مہینے کی مثال بیج کی طرح ہے اور شعبان کے مہینے کی مثال پانی لگانے کی طرح ہے، اور رمضان کے مہینے کی مثال پھل اٹھانے کی طرح ہے۔ یعنی رجب میں انسان بیج ڈالے گا، شعبان میں عبادات کا پانی لگائے گا، اور رمضان میں اللہ کی محبت اور اس کے انعامات کے پھل اٹھانے والا بنے گا۔ اور بعض علماء نے ایک اور انداز سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ رجب انسان کے جسم کی تطہیر اور اس کی پاکی کے لیے آتا ہے، اور شعبان کا مہینہ انسان کے دل کی تطہیر اور پاکی کے لیے آتا ہے، اور رمضان کا مہینہ انسان کی روح کی تطہیر اور پاکی کے لیے آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ ازواج مطہرات کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی تو قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی بیویاں دنیا میں کوئی نہیں۔
ازواجہ امہاتہم، تم میری نبی کی بیویاں ہو، اس ناطے سے قیامت تک آنے والے میرے محبوب کی ہر امتی کی مائیں ہو۔ تو ازواج مطہرات کو جو یہ شان ملی کس وجہ سے ملی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کو اتنی شان ملی کہ ساری کائنات کے اولیاء، علماء، صلحاء، مفسرین، محدثین، متکلمین، مناظرین، مباحثین، خطباء، صلحاء، علماء، اولیاء، اتقیاء، اذکیاء، یہ سب مل کر عبادات کا اور تقوی کا جتنا بڑا مرضی مقام طے کر لیں، تب بھی یہ صحابہ کرام کے قدموں میں لگے ہوئے خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں پا سکتے ہیں۔ تو جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتی ہے وہ عظمت پا جاتی ہے۔ مسجد نبوی کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑی، چنانچہ اس میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے، اس لیے مسلمان تو نبی پاک علیہ السلام کی طرف نعلین پاکین کی نسبت ہو جائے تو مسلمان تو اس کو بھی سر پہ رکھتا ہے، اس کو بھی عظمت اور عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائیں نعلین پاک حضور تو پھر سمجھیں گے کہ جہاں کے تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے نعلین پاک مل جائیں تو اس کو بھی مسلمان عظمت کی چیز سمجھتا ہے۔ تو جس شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں وہ کیسے عظمت والا مہینہ نہیں ہوگا؟ اور شعبان کو ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بھی دعائیں دی، قبیلوں کو بھی دعائیں دی، ملکوں کو بھی دعائیں دی، اور افراد اور شخصیات کے لیے بھی کلمات خیر ارشاد فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدھ کا دن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے یا عمر دے دے یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دے دے۔ تو جمعرات کا سورج غروب ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی جھولی میں آ کے پکے ہوئے پھل کی طرح گر جاتے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرما دیتے۔ آپ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے موسم بہت تلخ ہو چکا، قحط پڑ چکا ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ہلکت الاموال والمواشی، کہ اے اللہ کے رسول مال اور جانور برباد ہو گئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش ہی برسا دے۔ چنانچہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑے کیے، ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ کئی مہینوں سے نہ ہونے والی بارش یکدم اتنی برسی کہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آنے والے لوگ آ تو گئے لیکن ان کے لیے گلیوں سے گزر کر واپس گھروں میں پہنچنا مشکل ہو گیا۔ بھئی دعا کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں تو مقدر بدل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا دی، گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ خیر ہے، تم تو آرام سے باوقار انداز سے چلنے والے صوفی آدمی ہو، آج دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ کہا چھوڑو، آج میرے نبی نے میری ماں کی ہدایت کی دعا کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، نہیں کھلتا، پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی والدہ غسل فرما کے باہر نکلتی ہیں، پانی کے قطرے ان کے سر سے گر رہے ہوتے ہیں اور
ابو ہریرہ کہتے پانی کے قطرے نہیں موتی تھے موتی۔ میں نے پوچھا اماں جان دروازہ دیر سے کیوں کھلا؟ کہا بیٹا یہ باتیں بعد میں ہیں، پہلے سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے کہ ادھر دعا زبان پیغمبر سے نکلتی ہے اور ادھر آسمان سے شرف قبولیت پا کر اترتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی، ان کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، جسم کے باقی بال بھی سفید ہو گئے، لیکن سر کے بال کالے تھے۔ جو بھی ان کو دیکھتا حیرت میں ڈوب جاتا کہ باقی جسم کے بال تو سفید ہیں، سر کے بال کالے کیوں ہیں؟ تو وہ بتاتے لوگوں کو کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ودعانی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی، جس کی وجہ سے اب میرے مرتے دم تک سر کے بال سفید نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی تھی، ان کو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ ان کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے اور جو کچھ تو ان کو عنایت فرمائے اس میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ پوتے دوتے تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں، ان سے بھی زیادہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ 100 سے زیادہ اولاد کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، نہ مال کی کمی نہ اولاد کی کمی۔ اور برکت کا حال یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کے پھل جو ہے وہ اس باغ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پھل اٹھاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل اٹھاتا تھا، اور ان کے باغ کا انگور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ انگور ہے یا اس سے بھی کوئی بہت بڑا پھل ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے برکت کی دعا کی اس میں برکت پڑتی چلی گئی۔ تو شعبان کے لیے بھی آپ نے برکت کی دعا کی، تو کیا شعبان کے مہینے میں برکت نہیں پڑی ہوگی؟ تو شعبان کے دن بھی اللہ کے نبی کی دعا سے بابرکت بن گئے، شعبان کی راتیں بھی اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے بابرکت بن گئی، اور شعبان کی گھڑیاں اور لمحے بھی حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بابرکت بن گئی۔ تو اس لیے اس مہینے کو ہمیں صحیح عظمت اور قدر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اکبو علی المصاحف، وہ قرآنوں پر جھک پڑتے تھے، یعنی قرآن پاک پر جھکے ہوئے، جب دیکھو قرآن پاک پر جھکے ہوئے۔ ہم تو موبائلوں پہ ہر وقت جھکے ہوئے ہیں، وہ کس پہ جھکے ہوتے تھے؟ قرآن پاک پر جھکے ہوتے تھے۔ اور وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مہینوں کی اپنی زکوٰۃ کو بھی شعبان کے مہینے میں نکال دیتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر رمضان سے 4 مہینے پہلے بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں رمضان میں جا کر اپنی زکوٰۃ نکالوں گا کیونکہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ جی، رمضان میں جتنی زکوٰۃ تم نکالو گے اس کا ثواب تو زیادہ ملے گا، لیکن یہ کیسے بھول گئے کہ زکوٰۃ فرض ہوئے 4 مہینے ہو گئے، ان مہینوں میں جب تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا گناہ بھی تو تمہارے ذمے میں جمع ہوا۔ تو صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے تاکہ خود بھی یکسوئی کے ساتھ رمضان میں زکوٰۃ بیٹھ کر تقسیم کرنے کا وقت نہ لگتا رہے، اور دوسرا جن غریبوں کے لیے دینی ہے ان غریبوں نے سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، اپنے رمضان کے اخراجات کا انتظام کرنا ہے، تو وہ رمضان میں زکوٰۃ والوں کا منہ دیکھتے رہیں گے۔ رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ روزے دار اپنی سحریوں اور افطاریوں کا انتظام کر سکیں، اپنے رمضان کے اخراجات اور اس کی ضروریات کو رمضان سے پہلے ہی پورے کر لیں۔
اس لیے میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شعبان کی عظمت کو سمجھا اور قرآن پر جھک گئے۔ اور کتنے حافظ لوگ ہیں شعبان آنے کے باوجود بھی قرآن پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور ان کے دن اور راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں، اور جب بالکل یکم رمضان ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے وقت گزارنا اور رمضان میں بغیر غلطی کے مصلی سنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم شعبان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت کا مہینہ بنا کر گزاریں گے۔ اس میں قرآن کی تلاوت کی مشق کریں گے تو اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا کرے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک پڑھنے کی جو آیت نازل ہوئی وہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے کہ اس مہینے میں وہ آیت اتری جنہوں نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم عطا فرمایا اور اعزاز نصیب فرمایا۔ درود شریف پڑھنا مسلمان کے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے، غموں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کر دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے کہ رزق بھی مل جائے اور غموں کی پریشانیاں بھی، گناہوں کی معافی بھی مل جائے اور انسان کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے درود شریف کی اس مہینے میں کثرت کرنی چاہیے۔ اور شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ مسلمان مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے بعد تمہارا کعبہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قیامت تک مسلمانوں کو ملا تو یہ شعبان کے مہینے میں ملا۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو اپنی نمازوں کی پابندی کرنی، ذکر اذکار کی کثرت کرنی ہے۔ تو رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے کے لیے یہ عبادات اور اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ کثرت سے حضور علیہ السلام کی یہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ تو یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ایک بار ہمیں پھر رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما دے۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابی فوت ہوئے، ایک صحابی پہلے فوت ہوا اور ایک صحابی بعد میں شہید ہوا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ شہید ہونے والا بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے اور جو عام موت فوت ہوا وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو صحابی رسول کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ بظاہر تو شہید کا مقام زیادہ ہے، اس نے اللہ کے لیے جان قربان کر دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اس نے تو جان ہی دے دی، حق ادا کر دیا۔ اب یہ بعد میں اور عام موت فوت ہونے والا پہلے جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو ان کو تعجب ہوا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو عام موت فوت ہوا اس کو 1 سال کی نمازیں زیادہ پڑھنے کا موقع مل گیا، اس کو 1 سال اور روزے رکھنے کا موقع مل گیا۔ اس لیے ہر مسلمان اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے والا بنے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج اگر قبر والوں کو کہا جائے تمنا کرو لَتَمَنَّوْا يَوْمًا مِّن رمضان، تو تمنا کریں گے اے اللہ رمضان کے مہینے کا ایک دن تو ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اس لیے بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا کہ رمضان کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما دے۔ تو آپ سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ اب ہم شعبان کے مہینے میں رمضان کو پانے کی اللہ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ، اور شعبان کے مہینے میں ہم کچھ روزے رکھیں گے تاکہ ہمارے لیے رمضان میں روزے رکھنے آسان ہو جائے، اور شعبان کے مہینے میں ہی اپنے آپ کو تلاوت قرآن کا عادی بنائیں گے تاکہ رمضان میں کثرت سے تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ شعبان کے مہینے میں ہم کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو کثرت سے اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں گے تاکہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو شعبان کے مہینے میں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ وہ بھی رمضان کی سحریوں اور افطاریوں میں اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں، کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور شعبان کے ایک ایک لمحے، ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔